خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، ہمارے نبی اطہر سورج خان اور دیگر جو نبی ہیں، اور پیور ڈسکشن ٹیم، بہت بہت شکریہ۔ ہم اپنی پروگرام کا آغاز پھر اسی بات سے شروع کریں گے کہ ہماری زندگی کا خلاصہ، کیونکہ وہ خالق ہے اور ہم نتیجہ ہیں، اور نتیجہ اپنی زندگی کا مقصد نہیں بتا سکتا، یہ خالق بتاتا ہے۔ تو یہ بھی زندگی ہے اور ایک آخرت کی بھی زندگی ہے، لیکن آخرت کی زندگی جو دیر پا ہے ہمیشہ کے لیے، وہاں خالق کائنات کے بغیر نہ نور ملتا ہے نہ خرید و فروخت ہے۔ اس لیے وہ زندگی جو ہے وہ نور کی وجہ سے انسان کلے جہانوں میں جا سکتا ہے اور اپنی روحانیت کو کامل کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جب چاہیں آپ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے۔ تو آئیں محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت استقبال آپ کا، ویلکم ہے محترم زاہد خان صاحب اور سبھی پیارے ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ اطہر بھائی پلیز آپ شروعات کر دیجئے۔ کچھ کسٹمرز آگے باہر کے، میں تھوڑا سا بزی ہو رہا ہوں، بعد میں دیکھ لوں گا اگر جوائن کر پایا، اور زاہد خان صاحب سے معذرت ہے کچھ ٹائم کے لیے، شکریہ۔ جی محترم قبلہ زاہد علیہ السلام، آپ کو خدا کی سلامتی جی۔ ہمارے ایک محترم کا، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے جنہوں نے ابھی خدا کا مشن جوائن کیا ہے کہ جناب محترم زاہد خان صاحب، کیا ہمارا عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک زندہ تعلق رہا ہے؟ کیا ہم یہاں سے جن دنیاؤں سے آئے ہیں اس ظاہری دنیا میں، کیا وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتے تھے اور ہمارا اس سے کیا اور کس قسم کا تعلق تھا؟ اس بارے میں بتائیے گا، بہت شکریہ۔ وہ تو ہمیں جانتا تھا، لیکن جب اس نے انسانی مخلوق بنائی، اور یہ انسانی مخلوق جو ہے یہ اس کا زمانہ بھی بڑا لمبا ہے، لیکن یہ فرشتوں، جنات اور اس کے بعد بنائی گئی ہے، تو یہ لیٹسٹ انسانی کریشن ہے، مخلوق جو سب سے آخر میں آئی، لیکن وہ کائناتوں کو بناتا جا رہا ہے اور بھی مخلوقوں کو بناتا جا رہا ہے۔ بس ہمیں ابھی تک کیونکہ فرشتوں کے متعلق خبر تھی، جنات یا پریوں کے متعلق یا بھوتوں، جنوں، چڑیلوں کے متعلق، لیکن وہ فرشتوں سے پہلے بھی ان گنت مخلوقات بنا چکا تھا۔ اب آتے ہیں تعلق کی طرف۔ انسانی مخلوقات روح کی دنیا میں گروہ در گروہ رہتی تھی، اور جو جس کو چاہتا تھا، جس سے پیار کرتا تھا، اس کے ساتھ، تو یہ مختلف جہانوں میں بسی ہوئی تھی۔ تب خدا نے ان کی طرف فرشتے بھی بھیجے، جن میں جو ان کو ہدایت دینے کی طرف بلاتے تھے۔ ابلیس بھی پیش تھا، جو انہیں خدا کی معرفت الہی کی طرف بلاتا تھا۔ یہ بڑی پرانی کہانی ہے، اور دوسری مخلوقات بھی آتی تھی، لیکن جیسے یہ بے شعور ہیں اس دنیا میں، آئی لو یو، یو لو می، میں تجھے پیار کرتا ہوں تو مجھے کرتی ہے، اور اسی دنیا میں، دنیائی فکروں میں ان کی دوڑ ہے، اور ایک ہی انسانی، یہ جو انسانی پلانٹ ہے، انسانی یہ زمین پر، یہ ایک نقطہ بھی نہیں ہے کائنات کی، لوور کائنات کے جہانوں میں، تو لیکن باوجود اس کے زمین پر بھی انہوں نے اپنے مختلف جہان، اپنی مختلف تہذیبیں، زبانیں،
کلچر اور اپنے مختلف تمدن ازواجی اسی چھوٹی سی زمین پہ بنا چکے ہیں یہ اپنی اپنی دنیا. اچھا ہوتا یہ تھا کہ کیونکہ وہاں روح تھی صرف اور وقت بہت سلو موشن میں تھا، آہستہ آہستہ گزرتا تھا، لہذا روحانی روح کی ترقی کے لیے بہت لمبا عرصہ درکار تھا. اس لیے ظاہر کائناتوں سے بھی پہلے ہم روح کی دنیا میں رہ چکے ہیں، تو ہم نے بڑے زمانے گزارے ہیں روح کی دنیا میں. ہم ان گنت جہانوں میں رہ چکے ہیں، اور اگر کسی نے وہ اپنی ماضی کا حال دیکھنا ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے جب وہ انسان کامل ہو جائے. جیسے مجھ پر کھل گیا ہے میں کہاں کہاں رہتا تھا اور کن کن جہانوں میں تھا، بلکہ ہمارے جو ہزاروں ماننے والے یا کوئی بھی شخص جب نزدیک آتا ہے تو اس کی روح کا حال مجھے دکھا دیا جاتا ہے. تو یہ حال تھا روح کی دنیا میں. پھر خدا نے چاہا کہ روح کی ترقی تیزی کے ساتھ ہو، کیونکہ یہ وہاں تو نہیں اپنا خدا کی طرف آ سکے، حالانکہ بنایا خدا نہیں تھا ان کو جیسے اور مخلوقات کو. تو پھر یہ ظاہری کائنات بنائی گئی جسے خدا کی ذات کہتے ہیں کہ نچلے آسمانوں کو، یعنی جو نچلی دنیا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں لوور کریشن، ان کو ستاروں سے زینت تھی. تو یہ کائنات بھی اتنی وسیع ہے کہ سوچ نہیں سکتا کہ کتنے جہان آباد ہیں یہاں پہ. 500 تو کوہ مکاں جو ہیں کائنات سائنس نے پتہ کرائی ہیں، لیکن یہ تو ان کا اندازہ ہے. یہ ایک بہت ہی ان گنت جہان ہے جو عقل کو جو ہے ان کی پڑخچے اڑا دیتے ہیں. بہرحال پھر خدا نے بنایا ہے اس کو ظاہری کائنات کو، وہ اس لیے کہ جب یہ زمین پہ، جسے سائنس ایلینز کہتے ہیں، ہم فرشتے کہتے ہیں، انہوں نے اس کائنات کو بنایا. اور اس کے بعد زندگی، یہ بڑا لمبا پروسیس ہے. زندگی کیسے شروع ہوئی، کبھی پانی میں تھی، کبھی مادے میں، کبھی نباتات میں. یہ پروسیس ہوتے ہوتے پھر جب انسانی فارم مکمل ہو گئی تو پھر روح نے آنا شروع کر دیا. اب یہ موقع دیا ہے کہ آپ 80-90 سال میں کروڑوں کھربوں سالوں کا سفر کر سکتے ہیں، آپ کامل ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں بھی وہی اللہ دینا شروع ہو گئی، دنیا کی فکریں، اپنی فکریں، اپنی دنیا بنانے کے لیے ایک ہی زمین پہ کئی ہم نے جہان آباد کر دی ہے. تو اب مر کے کہاں جائیں گے؟ اب یہ آخری چانس ہے. اب مرنے کے بعد پھر گنگا الٹی بہے گی، اور اس کے لیے پھر ان گنت زمانے چاہیے کہ انسانی روح کیسے نکلے گی اندھیروں سے. یہ ایک عجیب معاملہ ہے. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے پاس انہی محترم کا ایک اور سوال ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اردو میں انہوں نے ٹائپ کیا، میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے ریکارڈنگ میں آ جائے. محترم زاہد خان صاحب، ہمیں وہ یادداشت ہم سے کیوں لے لی گئی؟ کیونکہ یادداشت انسان کے پاس ہو تو اسے ان تمام غلطیوں کی نشاندہی رہتی ہے جو وہ پچھلی زندگی میں کر چکا ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا، ان یادداشتوں کا واپس آنا اسی صورت میں ممکن ہے اگر انسان خدا کے ساتھ کامل یا ایک انسان کامل ہو سکے یا ہو جائے. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ شکریہ. یادداشت اس لیے لے لی گئی تھی کہ ہم بہت بگڑ چکے تھے، اور جتنے لوگ بھی زمین پہ آ رہے ہیں یہ پرگندہ ہو گئے تھے نبیوں کو نکال کے. تو جو یہ نبی ہیں جو زمین پہ آ رہے ہیں، ان کے اندر یہ وصف اور کمال تھا کہ یہ بدلے تھے. اب زمین پہ بھی ان کو ہی بھیجا جا رہا ہے کہ
یہ خدا کی نمائندگی کریں، اور یہ جتنے بھی صوفی ہیں، ابدال ہیں، کتب ہیں، غوث ہیں، تو لیکن بات پھر بھی نہیں بن رہی، کیونکہ وہ کیا ہے کہ اپنا ان کی عادتیں وہاں جو بگڑ چکی تھیں، یہاں بھی اس سے زیادہ ہی بگڑ چکی ہیں، کیونکہ چاہتا وہ یہ تھا کہ یہاں یہ خدا کی معرفت الہی کو جان کے تیزی سے سفر کر کے پھر اپنی وہ سابقہ زندگی دیکھیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور جو ہمارے ابا اماں تھے، انہوں نے پھر وہ راستہ چنا جہاں سے آدم اپنے سچے راستے سے بھٹک گیا، اور آج اب اس کے نتائج اب پھر دیکھ رہے ہیں اس زمین کے اوپر۔ کبھی ایک حال یہ تھا کہ ابلیس جو تھا، یہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اس جیسے 12 کروڑ جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، جہاں پہ فردوسوں کا اختتام ہو جاتا ہے مکمل، اور سچائی کی دنیا مکمل ہو جاتی ہے، ان کے اوپر تھا یہ، اور اس نے ان گنت وقت تک انسانوں کے لیے بہت کچھ کیا۔ اس کے بعد پھر اس نے خدا کو کہا کہ یہ جو مخلوق ہے انسانی، یہ انتہائی ناشکر گزار ہے، اور جو تم نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ انسانی مخلوق بنائی ہے، تو نے دیکھ لیا کہ یہ خون خرابہ، یہ ہر غلط کام اور ظلمت کے اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ تیری طرف نہیں جانا چاہتے۔ اور خدا اسے کہتا رہا کہ اے ابلیس، تو میری طرف دیکھ اور ان کی رہنمائی کرتا رہے۔ آخر میں آ کے ابلیس اور جو بہت سی کثرت سے تعداد تھی، وہ چھوڑ گئی کہ خدا اس انسانی مخلوق کو اتنا اہم کیوں قرار دیتا ہے۔ بس یہاں سے کہ وہ اپنا نور کھو بیٹھے، تو اصل جو بڑے میاں ہیں یہ انسان، یہ آدمیت ہے۔ میں انہیں انسان نہیں کہتا، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ اصل شیطان جو ہے یہ آدمیت ہے، جنہوں نے روح کی دنیا میں ابلیس کی بھی ٹانگ کھینچ دی تھی، اور اس کا بھی نور گیا، اور بہت سی مخلوقات اور جنات کا بھی نور گیا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس سوال کا جواب جو ہے، جو آپ میری کتابیں پڑھتے جائیں گے، آپ کو تفصیلات سے اس کا جواب ملتا جائے گا، مختلف پہراؤں سے۔ پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم نے روحانیت اور روح کی دنیا میں کیا کیا کھویا، اور اب کیا کھوئیں گے، اور اس کے بعد کیا پائیں گے، اور پھر کیا کھوئیں گے۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، اکرم خان صاحب، ساؤتھ افریقہ سے۔ تو ان کا سوال ہے، میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں جی تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے۔ یہ فرماتے ہیں کہ محترم زاہد خان صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، جیسے دنیا کے رشتوں میں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، محبت کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے، لیکن جب انسان خدا کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کی خدا سے محبت وقتاً فوقتاً بڑھتی ہی کیوں رہتی ہے؟ کیا یہ آپ کی تعلیمات کا اثر ہے، یا یہ میری ایک غلط فہمی ہے، یہ میری رائے ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ خدا کی ذات، وہ ایک دعا ہے ہماری، گاڈ میسج، وہ غالباً یہ وہ دے دیں گے آپ کو۔ اس میں کچھ الفاظ ہیں کہ اگر میں زندگی کی ہر سہولتیں، کلی جنتیں اور کائنات کی ہر چیز تمہیں دے دیتا اور میں نہ ہوتا، یہ خدا کی ذات کہہ رہی ہے، میں نہ ہوتا تو نہ انسان اور کسی کائنات کو سکون ملتا،
نہ کوہ مکان کی آزادی ہوتی، بلکہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو وہ کائنات کو تباہ و برباد بھی کر دیتے۔ نہ کوئی ایسی محبت ہوتی کہ جو ہمیشہ کے لیے چھائی جاتی ہے، نہ ختم ہونے والی محبت، اور نہ ایسی خوشیاں ہوتی، کیونکہ خدا کی ذات کہتی ہے کہ زمین کا جو پانی ہے نا، یہ محبت، یہ تو وقت کے ساتھ پرگندہ ہو جاتا ہے۔ جب میں مینا برساتا ہوں اپنی محبت الہی کا، تو پھر پانی جو ہے صاف ہوتا ہے، پھر پانیوں میں نئی زندگی آتی ہے۔ تو اس کی ذات کو سمجھنے کے لیے اگلی آڈیو میں بیان کرتا ہوں۔ اگر ہم یہ بات کریں گے کہ زندگی شروع کرنے کے اسباب کیا تھے، کیوں شروع ہوئی، تو پھر ہمیں اس محبت کا جذبہ جو پیچھے تھا اس کی بھی بات کرنی پڑے گی کہ اس محبت کے جذبے کے پیچھے کون تھا، تو اس محبت سے بڑھ کے کون تھا جہاں سے یہ زندگی شروع ہوئی، اس کا نام خدا ہے۔ تو میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں، یہ نہ کہا کرو کہ محبت خدا ہے، خدا محبت ہے، نہیں۔ جہاں محبت بکھر جاتی ہے اور اپنی حصے کھو بیٹھتی ہے اور وجد میں آ جاتی ہے، وہاں سے تو خدا کے نقش و پا شروع ہوتے ہیں۔ یہ ہے تو خدا زندگی سے بھی اوپر، خدا محبت سے بھی اوپر، خدا مادے سے بھی اوپر، خدا شعوری حالتوں سے بھی اوپر، خدا سچ کے جہانوں سے بھی اوپر، اور خدا محبت الہی سے بھی اوپر، کیونکہ اس نے محبت کو زندگی دی، اور خدا روح کو اس نے بنائی، اپنی سول، سبجیکٹ آف یونیورسل انرجی جو اس نے دی، جہاں سے روح ہمیشہ رہے گی، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی رہے گی، اس سے بھی اوپر۔ اس لیے خدا کی محبت بڑھتی رہتی ہے، بلکہ جو ہم موت کے بعد ان گنت جہانوں میں جاتے، ان گنت جہانوں کے اندر جب ہم گزریں گے، ان گنت جنتوں میں ہم گزریں گے، جو ہم ایک جنت سے دوسری جنت میں پہنچیں گے، خدا کی محبت اور پروان چڑھ جائے گی۔ کہتے ہیں نا جیسے بیل پروان چڑھ جاتی ہے، تو پروان چڑھتی رہے گی۔ جن جنتوں سے ہم گزریں گے، جو محبت پائیں گے، جو نور الہی پائیں گے، وہاں محبت بڑھتی ہی جائے گی۔ اس محبت کا جو حاصل ہوگا جہاں پر، وہ خدا کی ذات ہوگی، اور وہاں سے زندگی، پھر وہاں سے نئی ابتدا ہوگی۔ سوری، یہ آڈیو بڑی لمبی ہو گئی۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارا ایک اور ممبر کا سوال ہے پاکستان سے، یہ سائنس ٹیچر بھی ہیں، اور انہوں نے کل یہ سوال کیا تھا ہمارے آج کے پروگرام کے لیے۔ فرماتے ہیں، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے۔ محترم زاہد خان صاحب، میرا یہ ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مکمل جامع کتاب کیوں نہیں دی جس میں ایک ہی بار سارے سوالات کے جوابات موجود ہوتے اور انسان کو بار بار اتنی تکالیف اور دشواریوں سے نہ گزرنا پڑتا؟ بہت شکریہ۔ اگر آدم خدا کے ساتھ اپنے دل کے گہرے تعلقات قائم کر لیتا تو کامل کتاب بھی مل جاتی۔ جیسے اب خدا کی ذات اپنے راز الہی جو کسی انبیاء پہ نہیں اتارے، وہ معرفت الہی کے موتی بیان کر رہے ہیں۔ میں بھی آدم ہوں، وہ بھی آدم تھا، وہ ایک اور دور تھا، یہ ایک اور دور ہے۔ وہ دور جو تھا وہ آدم سچے رستے سے بھٹک گیا،
اور اس کی جو اولاد تھی جو آتی رہی ابھی تک، وہ بھی سچے رستے سے بھٹکی ہوئی، وہ بھی ننگا ہو گیا، شیطان نے اسے بھی ننگا کر دیا، اور یہ بھی ننگے ہوئے ہیں نافرمان۔ تو اب میں نیا آدم ہوں، خدا مجھ سے خوش ہے، تو وہ کتابوں میں کتابیں دیے جا رہے ہیں اور نور الہی سے بھرپور ہیں، اور خدا نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو کچھ میں نے جو تو نے سنا اور جو کچھ تو نے دیکھا اور جو کچھ سفر ہے وہ سب بتا دے، انسانیت میری طرف آ جائے گی اور ایک نئے زمانے شروع ہو جائیں گے، ایک نیا آسمان ہوگا، خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، اور ایک نئے انسان ہوں گے جن کا زندہ تعلق ہوگا خدا کے ساتھ۔ تو کامل کتاب کیا چیز ہے؟ انسانی کامل کتاب سے بھی اوپر ہے۔ بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ خدا اگر ہمیں اپنا عیال سمجھتا ہے تو ہمیں ابلیس اور دوسرے شیاطین کے درمیان کیسے چھوڑ سکتا ہے، جبکہ میں خود ایک باپ ہوں، اپنے بچوں کو کبھی بھی ایسے باغ میں کھیلنے نہیں دوں گا جہاں سانپ ہی رہے ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انسانی مخلوق کی پیدائش کرنے میں دوسری مخلوقات کی اصلاح بھی پوشیدہ تھی؟ جب آپ خدا کو والدین یا اسے اپنا باپ سمجھتے ہیں تو اس اپنے باپ جیسے کام کیوں نہیں کرتے؟ اپنے باپ کی تعلیمات اور اپنے باپ کی طرف آتے کیوں نہیں؟ اندھیروں سے نکل کے نور کی طرف کیوں نہیں آتے؟ آپ کا باپ تو آج بھی زندہ ہے، وہ تو نہیں مرتا، وہ تو آج بھی کہتا ہے میں سیدھے رستے پہ ہوں، راہ دکھانے کے لیے کوئی اہل دل آئے تو میں اسے نئی دنیا دیتا ہوں۔ ہاں، تم اپنے دل کی کھڑکیاں کھولو اور اس سے پوچھو کہ بتا اے باپ میں تیرے لیے کیا کروں، میں تیرا عیال ہوں، تیری خوشیوں کے لیے تو نے مجھے کیوں پیدا کیا تھا، تو نے مجھے زندگی کیوں دی تھی، بتا، تاکہ میں اس زندگی کے مقصد کو پورا کروں کہ اسے فضول چیزیں مانگتے رہتے ہو، ہمیں یہ کر دے وہ دے دے۔ ہم تو اسے اپنا عیال سمجھتے ہی نہیں، اس باپ کو، اس خدا کو 24 گھنٹے کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اور وہ سب کچھ دے بیٹھا ہے۔ وہ والدین نہیں ہو سکتے جو کچھ چھپا لیں اپنے عیال سے، وہ تو سب کچھ دے بیٹھا ہے، لیکن جب آپ اس کی طرف نہیں آنا چاہتے، اپنے باپ کی طرف، وہ تو 24 گھنٹے ہے۔ مجھے 12 سال کی عمر میں اس نے اپنا دیدار کرا دیا تھا۔ جب اس سے میں نے یہ پوچھا، صوفیت کی ایک یہ دعا، کہا کہ وہ چیز مانگ جو خدا تجھے دینا چاہتا ہے، تو میں نے خدا سے پوچھا کہ بتا میں تجھ سے کیا مانگوں، کچھ آ کے اس سے میں دولتیں اور یہ اور فلاں یعنی کہ ڈیمانڈ کر دوں، جیسے بیچاری غریب کی شادی ہوتی ہے تو وہ جو لڑکی والوں کے لیے لمبی لسٹ بنا دیتے ہیں، یہ بھی دو وہ بھی دو وہ بھی دو، موٹر سائیکل بھی دو، کوش رنگ بھی دو، تو اسی طرح کی لسٹ ہم بناتے ہیں خدا کے لیے۔ تو جب میں نے خدا سے پوچھا کہ میں تجھے اپنا عیال سمجھتا ہوں، تو مجھے اپنا عیال سمجھتا ہے، تو بتا تو اسے کیا مانگوں، وہ فوراً ہی آ گیا، ہر پردوں کو چاک کر اس نے کہا پھر یہ پوچھ، اگر تو میرا عیال بننا چاہتا ہے کہ تیرے دل میں میری محبت بس جائے۔ تو جب میں نے اپنے دل کی کھڑکیاں کھولی، جب اس نے محبت بتا دی، تو اس نے مجھے کل جہانوں کا عیال بنا دیا۔ ہم تو مائل با کرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ و رہبر ہی نہیں، کوئی مائل کوئی قابل ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو اگر ہوتا کوئی ایسا تو وہ تو ہمیشہ وہ کہہ رہا ہے اگلی ٹیپ میں،
وہ جو میرا عیال ہوگا وہ کہہ رہا ہے نہ وہاں ساتھ ہوں گے، نہ وہاں کوئی موت کا خوف ہوگا، نہ بیماریاں ہوں گی، نہ تقدیر جو ان پہ حاوی ہوگی۔ وہ کہہ رہا ہے میری جو دنیا ہوگی وہ تو میرے نور سے روشن ہوگی۔ پڑھ لیں اپنی الہامی کتابیں تورات، انجیل، قرآن، اور اس میں بھی تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے اس دنیا کا اس نے اپنی باتیں سچ سچ ثابت کر دکھائی ابلیس نے، اور وہی تمہارا آقا بنا بیٹھا ہے، اور یہ تم اس کے پیچھے جا رہے ہو۔ تو آپ کا عیال تو وہ ہے جس نے پھسپسی کی اور آپ اس کی طرف چل دیے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اس دنیا کا آقا جو ہے وہ تو شیطان ہے، اندھیرے ہیں۔ تو خدا کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، پڑھ لو اپنا قرآن۔ تم نے قدر نہیں جانی، جب وہ قدر کرنے والے آئیں گے تو خدا کی ذات کہہ رہی ہے میں اپنا منہ نہیں چھپاؤں گی، میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی۔ اور خدا کہہ رہا ہے وہ جو چھپی ہوئی جنت ہے وہ بھی ہم ظاہر کر دیں گے۔ وہ تو اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں، آپ ہی اندھے ہو چکے ہیں۔ آپ روحانی بھی نہیں ہونا چاہتے کہ اپنی حصے ہی اپنا اتنی اس کی محبت میں رنگین کرے تاکہ آپ کچھ نظر آئے۔ تو اندھا اندھے کو کیا راہ دکھائے گا؟ تو اس کا عیال بن جائے۔ پھر دیکھیں وہ کہہ رہا کہ اب یہ جو دنیا شروع ہوگی، یہ عجیب ہی دنیا شروع ہوگی۔ خدا کہہ رہا ہے یہاں پہ جہانوں کی جنتیں آئیں گی انسان کی سیوا کرنے کے لیے جو خدا کے عیال ہوگا۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ عیال تھوڑی ہیں، یہ تو بگوڑے ہیں، یہ تو خدا کے خلاف، خدا کو اسی لیے مانتے ہیں۔ جو آدھے ہیں وہ ڈر سے، دوزخ کے خوف سے، جو آدھے ہیں وہ جنت کی امید پر۔ یہ عیال تھوڑی ہے خدا کا۔ یہ افضال صاحب ہے، خدا کی بادشاہت کے بہت نزدیک ہیں، ان کے دل میں بھی تڑپ لازمی ہوگی محبت کی، تو خدا ان پہ عنایت کرے۔ میں نے یہ پڑھا جو کچھ انہوں نے کہا، بس یہی ابتدا ہے، انتہا تو نہیں ہے لیکن ابتدا ہے۔ اگر ایسے ہی صبر کر لیں جیسے یہ افضال صاحب نے بتایا ہے تو ان کی دنیا سنور جائے گی۔ باقی تو وہ نور الہی جو خدا معرفت الہی کی موتی دے رہا ہے وہ تو خیر بات کی باتیں ہیں۔ کوئی پہلے قدم ہی رکھ لیں، بڑے ارمان سے رکھا ہے پدم، تیری قدم پیار کی دنیا میں، تیری قسم پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم رکھ کے تو دیکھو، ہمارے سارے زمانے سنور جائیں گے۔ بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے انہی ممبر کا ایک اور سوال ہے۔ اس سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تعلیمات کے مضامین بہت گہرے ہیں، انسان انہیں پڑھ کر دنگ رہ جاتا ہے، اور دو چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر ایک کہ انسان اپنی مذہبی تعلیمات سے خود کتنے نا آشنا ہے، دوسرا یہ کہ انسان جو ہے وہ خدا کے بارے میں کتنا کم جانتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ جو میں نے آپ کے حضور سوال کیا تھا، وہ سوال اس کا ایک آخری حصہ میں دوبارہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ کیا انسانی تخلیق اس ظاہری دنیا میں، اس میں سوائے انسانی ارواح کے کیا اور بھی ارواح یعنی فرشتوں یا دوسری مخلوقات کی بھی اس میں کوئی اصلاح یا ان کا کوئی مقصد پوشیدہ تھا، یا صرف یہ انسانی ارواح کو ہی سدھارنے کے لیے اللہ کی ذات نے یہ ظاہری جسم اور یہ کائناتیں پیدا کی؟ بہت شکریہ۔ یہ ہے تو انسانی کائنات، لیکن یہاں فرشتے بھی آئے ہیں اور جنات بھی، اور چھوٹی چھوٹی جو مخلوقات ہیں، کیونکہ وہ مخلوقات جو خدا کے ساتھ ایک ہو گئی ہیں ان کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا زمین پہ آنے کا۔ اگر وہ آتی ہیں تو ہدایت کے لیے آتی ہیں تاکہ انسان کی قسمت بدل دیں۔ تو بہت سے واقعات سے پتہ لگتا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ
اگر ہم جائیں تو ہم تیری دنیا لے آئیں گے. لیکن معاملہ وہی ہے، جب وہ آئے انسانی روپ، جب وہ یادداشت پھر ان کی گئی، تو نہ وہ دنیا لا سکے بلکہ وہ صوفی بھی نہیں بن سکے. تو اس ظاہری کائنات کے اندر، جو جسے نچلی کائنات کہا جاتا ہے، بہت سی مخلوقات آباد ہیں، ان کا ہمارے ساتھ ابھی ملن نہیں ہوا. ابھی تک 8-9 کروڑ ملین لائٹنگ ایئر ابھی ملن نہیں ہوا، لیکن وہ زندگی اس زندگی سے مل جائے گی. اس لیے ہر مخلوقات ان کائناتوں میں آ سکتی ہے. تو انسان کے اندر جو ذرے پائے جاتے ہیں اسے کہا جاتا ہے مائکرو کاسموس. اس میں جنات کے ذرے بھی پائے جاتے ہیں، فرشتوں کے بھی، اور ہر مخلوقات کے. اس لیے یہ جو مادہ ہے ظاہری کائنات کا، اس میں بہت سی مخلوقات اتر رہی ہیں، صرف انسان ہی نہیں اتر رہا، کیونکہ بہت سی مخلوقات ایک ساتھ ہی گری تھی اور گرتی رہی، تو انہوں نے بھی واپس جانا ہے. تو خدا نے ان کے لیے بھی ظاہری کائنات تخلیق کی ہے. اب محبت کی ابتدا جو ہے ایک چھوٹے سے سوئے سے ہوتی ہے. سوا جو چھوٹا سا پانی کا، جسے ہم کھاری جیسے تھوڑا سا بنا کے، نہر تو نہیں ہوتی لیکن چھوٹا سا سوا کہتے ہیں اسے. یہاں سے محبت الہی کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن شناخت رہتی ہے کہ یہ سوا ہے. پھر وہ آگے جا کے نہر بدل جاتی ہے، تب بھی شناخت باقی رہتی ہے کہ یہ نہر ہے. پھر اس سے آگے جا کے وہ دریا میں بدل جاتی ہے، پھر بھی شناخت رہتی ہے کہ یہ دریا ہے. اور اگر کئی دریا چل بھی رہے ہوں، یعنی کہ راوی، سندھ، چناب، مختلف سمت ہوتے ہیں، ان کی شناخت باقی رہتی ہے. یہی مذہب کا حال ہے. لیکن جب وہ دریا سمندر میں گرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں نا کہ دریا راوی، چناب، سندھ، یہ سارے دریا کہاں گئے؟ پھر ان کی شناخت باقی نہیں رہتی. پھر وہ کیا رہ جاتا ہے؟ پھر وہ معرفت الہی کے گہرے سمندر رہ جاتے ہیں، کیونکہ خدا کی محبت سمندروں سے گہری، شہد سے میٹھی، عالم بالا پہاڑوں سے اوپر. اس کو جاننے کے لیے ایک زندگی ناکافی ہے، لیکن یہ زندگی بنیاد بن جائے گی، نور کی پنکھ لگ جائیں گے کہ پنکھ لگیں گے تو اٹھتے ہوئے میں وہاں پہنچ جاؤں گی. پھر ایک زندگی جو شروع ہوگی نہ ختم ہونے والی، جن جن جنتوں سے آپ گزریں گے، جن جن نوروں سے آپ گزریں گے، تو آپ کی محبت کا وہ حال ہوگا. وہ ایسے موسم آئیں گے، ایسی بہاریں آئیں گی، ایسی بجلیاں چمکیں گی، ایسے دیدار ہوں گے، ایسے گیت گائے جائیں گے کہ ایک گیت آپ سمجھیں گے 5 منٹ سنا ہے، لیکن 100 سال گزر چکے ہوں گے. نہ جانے کیا کیا ہے وہاں پر. بے وفا نہیں ہیں ہم، اے محبت کی قسم. خدا کی ذات خود ہی کہتی ہے کہ مجھے وعدہ خلاف مت سمجھو، کیا ہوا دل پہ ستم تم نہ سمجھو گے بلم. بے وفا نہیں ہے ہم، اس محبت کی قسم. خدا کہتا ہے مجھے وعدہ خلاف مت سمجھو. جب وہ میری دنیا آ جائے گی تو جنتیں بھی زمین پہ آ جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی، ایمان کے پردے چاک ہو جائیں گے. آپ دیکھ لیں جتنے مذہب ہیں، اندھوں کی طرح ایمان کی خبر ہی دیتے ہیں نا. بن دیکھے آخرت پہ ایمان لاؤ، بن دیکھے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، بن دیکھے اللہ پہ ایمان لاؤ. 2 اندھے راہ دکھائیں ایک دوسرے کو، دونوں ہی جا گریں گے کھڈے کے اندر. بن دیکھے بات ہو رہی ہے. اب وہ مسیح زمانہ جس کی مثال خدا نے ہر زمانوں پہ دی ہے، وہ خدا کا دل آیا ہے. یہاں ایمان کے پردے چاک ہو گئے، مذہب کی سبیں لپیٹ دی گئیں، اور خدا نے بتا دیا اس صدی کا ابھی اختتام نہیں ہوگا.
کہ میرے نور سے ہر چیز روشن ہو جائے گی. جہاں خدا کا نور ہوگا اصل خوشیاں تو وہی ہیں, اصل سکون تو وہی ہے, نہ ختم ہونے والی محبت تو وہی ہے. ہارمونی, مطابقت آ جائے اس محبت میں, وہ تو وہی ہے. تو جو خدا کہہ رہے ہیں اے پیارے, ہم نے تو ابھی ابتدا بھی نہیں کی, نہ جانے یہ زندگی کیا ہے اور اس کی محبتوں کے پھل کیا کیا ہیں جو میں دیکھ چکا ہوں. میری آنکھیں دنگ رہ گئی, میرے دل کے عجیب حال ہیں, میری روح تڑپتی ہے کہ کاش میں وہ سب کچھ حال بیان کر دیتا. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر ہیں دبئی سے, ان کا یہ سوال ہے. یہ کہتے ہیں کہ محترم زاہد خان صاحب, انسان کی روحانی حصے کیا ہیں اور انہیں اسی زندگی میں کھولنا کیوں ضروری ہے, اور یہ بھی بتا دیجیے کہ انہیں کیسے کھولا جا سکتا ہے. اور اس سوال کا دوسرا بھی پہلو میں اسی سوال میں آپ کے حضور رکھ دیتا ہوں, اسی میسج میں. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ پر ایمان نہیں لاتا اور وہ اس دنیا سے مر کے یعنی کہ موت کے بعد اس کو آپ کی سچائی دکھا دی جاتی کہ آپ خدا کی طرف سے تھے, تو وہاں تو وہ تسلیم کر لے گا. اس کا مرنے کے بعد آپ کی تعلیمات کو تسلیم کرنا, اس کے لیے اس میں کیا نقصان ہے اس کی روح کے لیے, اس بارے میں بتائیے گا. ایک سوال کے دو حصے ہیں. ایک حصہ بڑا مختصر بتاؤں گا, وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اپنا سمندر سے آپ نے ایک قطرہ پی لیا. سجدہ بھی ایک ہی ہے, یہ اب میں خدا کی تعلیمات بتا رہا ہوں. سجدہ بھی ایک ہی ہے, لیکن ہزاروں لاکھوں سجدوں میں ایک سجدہ ہوتا ہے جس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے, کہ کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے. اچھا, اب سجدے میں ہوتا کیا ہے؟ اس لیے روحانی حصے کھلتی کیسے ہیں اور کیوں کھلتی ہیں؟ اس سجدے کے اندر جو یہ جسم ہے جسے بنایا گیا ہے خدا نے کہ جو میری طرف سجدہ ہو کے میرا پتہ کرے, یہ ہے سجدہ. تو یہ جسم جو ہے اسے اسی دنیا میں خربوں جنم جنم کے سفر کرا دیتا ہے. تو یہ جسم سجدے میں کہتا ہے کہ آ میری دماغ, میں تجھے اس سجدے میں ایک ایسی فکر میں لے کے آؤں جسے خالق فکر اللہ کی ہو, خدا کی ہو, جس میں ہر سوچ کو خیر بات کہہ دے انسان. پھر یہی سجدہ جسم سجدے میں شعور کو بلاتا ہے, کوہ مکان کے, میں تجھے سجدے میں ایک ایسے پنکھ لگا دوں کہ تو کلے جہانوں میں پھیل جائے. پھر اسی سجدے کے اندر یہ جسم اسی سجدے کے اندر سچائی کو بلاتا ہے کہ میں تجھے اس جہانوں میں لے چلوں جو فرشتوں سے بھی پار ہیں اور اعلیٰ مخلوقات سے بھی پار ہے, تاکہ تو سچ جان سکے کہ ابتدا میں بھی وہی محبت تھی اور آخرین میں بھی وہی محبت کے لائق ہوگا. تو یہی سجدے کے اندر پھر دل جو ہے جسے محبت کہا جاتا ہے, محبت کا جذبہ, سجدہ اس کو بھی پکارتا ہے, اور میں اس دل کو وہ تخت بنا دوں کہ خدا کا تخت جو ہے وہ بھی ہیچ ہو جائے اور خدا یہاں پر آ کے اپنا باغ عدن ایک نیا تخت بنائے, جسے کہا جاتا ہے کہ جس دل کے اندر خدا آ گیا, جیسے خدا نے مجھے کہا تھا جب تیرے دل کے اندر میں آیا تو مجھے میرے جہان چھوٹے لگنے لگے اور واپسی کا رستے کی خبر نہ رہی, میں رستہ بھول گیا. خدا اپنی محبت میں کہہ رہا ہے جب میں تیرے دل کے اندر آیا. اسی ایک سجدے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ محبت تو بڑے ہی کرتے ہوں گے اس دنیا میں, لیکن محبت کو مطابقت اور ہارمونی
جو ملتی ہے اس سجدے کے اندر، روح کو سجدہ اسی سجدے کے اندر کہتا ہے اے روح تو بھی آ، تاکہ ایک ہم نئے سفر شروع کر سکے، نئے جہان، نئی جنتوں سے آگے آ کہ میں تجھے تیرا ہاتھ خدا سے پکڑاؤں۔ جیسے جب مجھ پہ موت وارد ہوئی تو میں نے دیکھا گولڈن نور بھی تھے، آسمانی نور مجھے لے کے چل رہے تھے، تو جو ہاتھ پہلے پکڑا کسی نے مجھے کھینچا تو وہ خدا کا ہاتھ تھا۔ چاہا تھا میں نے کہ تیرا ساتھ نہ چھوٹے، میرے ہاتھوں سے تیرا ہاتھ نہ چھوٹے۔ کیا کیا بتاؤں؟ اب اتنا تو بتا دیے کہ آپ شروع کر سکتے ہیں، تاکہ اس سمندر، یہ تو سمندر تھوڑا ہے، وہ تو جہانوں کا سمندر ہے، وہاں پتہ نہیں کیا کیا ملے گا۔ اگر میں سب کچھ کھولنا چاہوں تو میں سمجھتا ہوں میرا شعور بھی گیا، میری سوچ بھی گئی، میرا سچ بھی گیا، میری محبت بھی گئی۔ ایسی ہے وہ خدا کی ذات۔ اب دوسرے سوال پہ آتے۔ دوسرے سوال کا حصہ یہ ہے، ابھی کچھ دن ہوئے تو میں بڑا غمگین جنگل میں خدا سے، میری سوچ تھی، ابھی نور نہیں آیا تھا تو میں سوچ رہا تھا نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے، کروڑوں، جو دھکے کھا رہے ہیں اور انہیں طریقہ، ان کے دل وہ چاہتے ہیں خدا سے ملن۔ تو جب میں ابھی تھا تو ایک دم مجھے نور آیا، تو مجھے دکھایا گیا کہ جتنے لوگ اس دنیا میں یا آخرت میں جو دھکے کھاتے رہے، چاہتے تھے خدا سے ملن، خدا نے آواز دے کے کہا کہ ان سب کو میں پنکھ لگا کے تیرے پاس لے آؤں گا، اے مسیح الزمانہ، اے میرے دل، وہ جہاں بھی ہوں گے وہ اڑتے ہوئے تجھ سے مل لیں گے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے سے پہلے اور اس وقت جو خدا کی تلاش کرتے ہیں، مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو باقی یہ کہ جو مر کے مانے، یہ دنیائی لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے نہ یہاں مانتے ہیں نہ وہاں مانتے ہیں، یہ ڈھیٹ تھے۔ تو خدا کی ذات جانتی ہے کسی کے دل میں کیا ہے۔ تو جو سید روح، جو سید پرندہ ہوگا، چاہے میرے زمانے میں ہو یا مجھ سے پہلے ہوں، خدا کی ذات نے کہا ان سب کو مجھ سے ملا دے گا۔ تو جو ظلمت کے اندھیرے اپنی روح میں رکھتے ہیں اور کہیں کہ جی ہم مان جاتے ہیں اور ہمیں پہنچا دیں جنتوں میں، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں ہر چیز کا بھید کھولا جائے گا، 70,000 دل کے پردوں میں جھانک کر دیکھا جائے گا۔ میں یہ مثال دے رہا ہوں، ورنہ دل کے پردے بہت ہیں کہ اس کی نیت کیا تھی، کس چیز کے لیے اس نے کوشش کی، کیا چاہا۔ تمہیں تمہاری کوششیں دکھائی جائیں گی کہ یہ ہے تمہاری کوشش ہے۔ باقی جو خدا کے لیے دھکے کھائے، چاہے پہلے زمانے ہوں یا اب ہوں، مستقبل میں تو کوئی دھکے نہیں کھائے گا۔ ان سب کو خدا نے وعدہ دے دیا مجھے کہ ان کے پنکھ لگا کے مجھ سے ملا دے گا۔ محترم قبلہ آزاد علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے اس قیمتی وقت اور اس روحانی رہنمائی کا، اور ان تمام راز الہی اور معرفت الہی کے ان موتیوں کا جو آپ انسانیت سے اشتراک کر رہے ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں جناب محترم چیف ایڈمن امیر فیصل صاحب کے، ہماری ایڈمن ٹیم جناب سورج خان سمیت دیگر ہمارے جو ممبران ہیں ان سب کے، اور ان تمام لوگوں کے جنہوں نے اس پروگرام کو سنا اور جن کا دل جو ہے وہ خدا کی طرف کھینچا چلا ہے۔ تو آپ سے اگلے ہفتے اسی نشست کے سوال جواب کے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ عطر صاحب ہمارے نبی اور سورج صاحب ہمارے نبی، اور جو لوگ ابھی اظہار نہیں کر سکے، امیر فیصل صاحب اور آپ کی دیگر ٹیم، سب کا شکر گزار ہوں۔ اور جن جن لوگوں نے ان گھڑیوں کے اندر خدا کے متعلق پوچھا، یہی وقت ہے جب نور الہی جوش میں آتا ہے اور جب انسان کی روحانی، جو انسان کا اندھا پن ہے اور روحانی حصے کھلتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، اطہر بھائی اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔
آج میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا، لیکن اطہر بھائی نے بھرپور پروگرام کیا اور بہت اچھے سوالات اٹھے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے میں پھر ملاقات ہوتی ہے. شکریہ.